اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، جغرافیہ جماعت ہفتم، آج ہم اگلے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگلے چیپٹر کو دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہنشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ اس کے آنسر آپ کو آتے ہوں گے۔ ہمارا کرائٹیریا وہی ہوگا کہ ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سیکنڈ میں بریک کروں گا، کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں لے کر آنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں شروع کرنے جا رہا ہوں سوال نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1، مغلیہ سلطنت کا سنہری زمانہ کس بادشاہ کے عہد کو کہا جاتا ہے؟ مغلیہ سلطنت کا سنہری زمانہ کس بادشاہ کے عہد کو کہا جاتا ہے؟ شاہ جہاں کے دور کو مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں کافی زیادہ فتوحات ہوئے تھے اور پورے ملک میں امن و امان برپا تھا، تو اس وجہ سے مغلیہ دور کا سنہری زمانہ شاہ جہاں کے دور کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نور جہاں کس کی بیٹی تھی؟ اسٹوڈنٹس، نور جہاں کس کی بیٹی تھی؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ نور جہاں کی بات کریں تو یہ مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ نور جہاں کس کی بیٹی تھی؟ مرزا غیاث بیگ کی بیٹی تھی۔ اگلا سوال ہے اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 3، اکبر نے دین الہی مذہب کس کی مدد سے بنائی؟ اکبر نے دین الہی مذہب کس کی مدد سے بنائی؟ آئی تھنک کریکٹ آنسر آپ کے مائنڈ میں آیا ہوگا۔ ابو فضل اور فیضی کی مدد سے اکبر نے دین الہی بنائی، یعنی ایک ایسا مذہب جس میں تمام مذاہب سے کچھ باتیں لی تھی اور یہ مذہب بناتا۔ اس مذہب کے حوالے سے یعنی اللہ ایک ہے اور روئے زمین پہ اکبر اس کا نائب ہے۔ اس کا آخری کویشچن ہے، آخری عظیم مغل حکمران کون تھا؟ عظیم مغل حکمران، یعنی کہ اگر ہم پہلے 6 بادشاہوں کی بات کریں تو وہ عظیم مغل حکمران تھے۔ اس کے بعد کمزور مغل حکمرانوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو عظیم مغل حکمران کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ اورنگزیب عالمگیر وہ حکمران تھا جو عظیم حکمرانوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی اورنگزیب عالمگیر آخری عظیم مغل حکمران تھا۔ یہ نہیں کہ آخری مغل حکمران کی بات کریں وہ تو بہادر شاہ ظفر تھے، لیکن عظیم کی بات کریں یعنی گریٹ کنگ کی بات کریں تو اورنگزیب عالمگیر تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنی کتابیں کھولیں، جو بھی نیو ٹرمینالوجی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اپنا انڈر لائن کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ، چیپٹر نمبر 3، عہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی ترقی۔ اس میں پوائنٹ ہے آج کا کہ مغلوں کے مذہبی رواداری بحوال معاشرتی اور مذہبی اجتماعیت۔ تو مغلوں نے مذہبی رواداری اور معاشرتی انصاف میں کیا اہم کارنامے سر انجام دیے؟ تو اسٹوڈنٹس، اس میں نے موسٹ اہم پوائنٹس کو یہاں پر لکھے ہوئے، یہ ہمارا لانگ کویشچن ہوگا کہ مغلوں کی مذہبی رواداری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ، پوائنٹ نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہندوستان شروع سے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پہ بدھ مت، ہندو مت، بدھزم یعنی بدھ مت جس کے بانی گوتم بدھ تھے، جینزم، مسلمان، عیسائی، پادری، آتش پر بہت سے مذاہب کا گڑھ رہ چکا ہے۔ تو مین کہ ہندوستان شروع سے یعنی کہ سٹارٹ سے ہی مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز عوامی اصلاحی تحریکوں سے ہوا، یعنی کہ لوگوں کی ذہنی بیداری کا آغاز اصلاحی تحریک کے جو مختلف، یعنی ہم کہ اس میں پڑھیں گے آگے، بھکتی تحریک، مسلمانوں کے لیے اصلاحی تحریک یعنی حاجی شریعت اللہ کی تحریک، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی تحریکیں، شاہ ولی اللہ کی تحریکیں، تو اس طرح کی تحریکیں ہندوستان میں شروع ہوئی تاکہ لوگوں کی ذہنی بیداری کا کام شروع ہو سکے۔ تو اس غرض سے کیا ہوا کہ ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز عوامی اصلاحی تحریکوں سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان تحریکوں کا بنیادی مقصد کیا تھا، یہ ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ یہ ہمارا لانگ کویشچن نمبر 2 ہے کہ مغلوں کی مذہبی رواداری بحوال معاشرتی مذہبی اجتماعیت کیا تھی۔ تو اس میں نے پوائنٹ نمبر 1 بتا دیا آپ کو کہ ہندوستان شروع سے ہی مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 سے یہ تھا کہ ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز کس سے ہوا؟ عوامی اصلاحی تحریکوں سے۔ یہ آپ کا MCQ ہے کہ عوامی اصلاحی تحریکوں سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ عوام کی، یعنی ہندوستان کے عوام بھی خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے مختلف قسم کی تحریکیں ہندوستان میں شروع ہوئی تاکہ لوگ ذہنی طور پر
بیدار ہو سکے۔ تو اس غرض سے پوائنٹ نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، ان تحریکوں کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ ان تحریکوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ محبت اور آزادی کی اولویت حاصل تھی، یعنی لوگ محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ لیکن اگر ہم بعد کی بات کریں تو ہندوستان پہ مختلف لوگوں نے یہاں پہ قبضے کیے، جس میں انگریزوں کی بات کریں، ولندیزیوں کی، پرتگیزیوں کی، بہت سے لوگ عوام ہندوستان پر آئے اور اس نے حکومت کی، اور افغانیوں نے حکومت کی، منگولیوں نے حکومت کی، تو مین کہ ہندوستان پہ مختلف لوگوں نے قبضہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مغلیہ سلطنت کی بات کریں، بابر وہ پہلے حکمران تھے جو اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو اسٹوڈنٹس، بابر نے سماجی مصالحتوں کی بنا پر ملک شاہ منصور یوسف زئی کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ افغان قبیلہ تھا، اور ہم یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ابراہیم لودھی کو اس نے شکست دی تھی، اور یہ ابراہیم لودھی کے خاندان میں سے تھی، یعنی کہ شاہ منصور جو تھا، یہ شاہ منصور یوسف زئی کی بیٹی سے شادی کی تھی، کس نے؟ بابر نے۔ اور یہ کہاں سے تعلق ہے؟ یہ افغان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بابر نے کس کو شکست دی؟ ابراہیم لودھی، جو لودھی خاندان کا آخری بادشاہ تھا، اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ افغان قبیلے سے۔ تو ملک شاہ منصور بھی افغان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ مصالحتوں یعنی کہ صلاح مشورے کی غرض سے، اپنے حکومت کو لمبا کرنے کی غرض سے اس نے کیا کیا؟ اس نے شاہ منصور یوسف زئی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، مغل حکمران اکبر ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان بادشاہ، فرمانروا سے مراد بادشاہ تھا، جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تمام امتیاز یعنی فرق کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اکبر کی بات کریں تو اکبر نے راجپوت فیملیز میں شادی بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو مغل حکمران اکبر ہندوستان کا وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تمام فرق کو یعنی امتیاز ختم کرنے کی کوشش میں مصروف رہا، جس کی غرض سے اکبر نے کیا کیا؟ اکبر نے اپنی وسیع سلطنت میں مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے اکبر نے نئے دین کی بنیاد رکھی۔ ہم تو پہلے لیکچر میں بتا چکے وہ نیا دین کون سا تھا؟ دین الہی، جس کے حوالے جات کی بات کریں کہ اس مذہب کے حوالے سے بات کریں تو اس مذہب میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے اور روئے زمین میں اکبر اس کا نائب ہے، جس کے خلاف مجدد الفسانی نے تحریکیں چلائی، اور اس مذہب میں یہ تھا کہ تمام مذاہب سے جو اچھی باتیں تھیں اس نے اس مذہب میں شامل کر لی تھی۔ تو اس کے خلاف مجدد الفسانی نے تحریک چلائی، تو اس کے خلاف مختلف قسم کی تحریکیں شروع کی۔ تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ اچھا جی، اکبر نے وسیع سلطنت میں مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کیا کیا؟ نئے دین کی بنیاد رکھی، جسے دین الہی کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، اورنگزیب عقیدے کے لحاظ سے سنی اور پرہیزگار تھا۔ اورنگزیب واحد بادشاہ تھا جس کو مذہبی بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے مذہب پہ بہت پختہ تھا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں سنی پرہیزگار بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سی رسومات، مثلا نوروز، یہ یہودیوں میں ایک رسم ہے اور ہندوؤں میں بھی نوروز کا تہوار ہوتا ہے۔ نوروز کا تہوار اور موسیقی پر پابندی لگا دی۔ یہ دونوں تہوار موسیقی کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ نوروز جو کہ دوسرے مذاہب کا ایک ایسا تہوار تھا جس میں فحاشیت اور بہت سے یعنی کہ غیر اسلامی رسم و رواج تھے، تو اس پر پابندی لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوؤں پر بہت سے ٹیکس معاف کیے۔ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ پرانے زمانے میں کسی جگہ پر قبضہ تو کر لیا جاتا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر اپنا قبضہ جمائے رکھنا۔ تو اکبر ایک بہت زیرک بادشاہ تھا، بہت تیز بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی اس نے اپنائی، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا، ان پہ جتنے بھی ٹیکس تھے وہ معاف کر لیے تھے۔ تو اس کے ساتھ اس نے ہندوؤں پر بہت سے ٹیکس معاف کیے، صرف جزیہ کا ٹیکس لاگو کیا، ٹھیک ہے۔ جزیہ کس کو دینا تھا؟ جو نان مسلم تھے، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے ٹیکس دینا لازمی تھا اس کے لیے۔ اس کے بعد آتے ہیں تصوف پہ۔ تو اسٹوڈنٹ، تصوف سے کیا مراد؟ یہ ہمارا کویشچن ہے، شارٹ کویشچن ہے کہ تصوف سے کیا مراد؟ تصوف کہتے ہیں صوفیزم کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ صوفیزم۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں نے بہت کلیئر کر کے لکھا ہے تصوف اس مذہبی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے صوفی دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر ذکر اور عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت یعنی محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ شارٹ کویشچن ہے، یعنی صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بالکل بے نیاز ہو کے صرف اللہ کی عبادت کرے، اسے صوفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصوف سے کیا مراد ہے؟
تصوف اس مذہبی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے صوفی دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو کر ذکر اور عبادات کے ذریعے اللہ کی قربت یعنی محبت حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 بھی اس میں نے لکھا ہے کہ یہ قربت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا تعلق روحانیت یعنی روح سے ہوتا ہے، یہ کبھی بھی انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کی باتیں روح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قربت الفاظ میں، یہ محبت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا تعلق روحانیت یعنی روح سے ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ذہنی بیداری کی بات ہم نے کی تھی، تو اس میں بھکتی اور سکھ تحریکیں اور ان کے نمایاں خدوخال، تو یہ وہ تحریکیں تھے جنہوں نے ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا ہے بھکتی تحریک۔ بھکتی تحریک ہندوؤں کی ایک تحریک تھی، جہاں پر مسلمانوں نے اسلام کی اشاعت شروع کی، تو اس غرض سے ہندوستان میں بھکتی تحریک بھی شروع۔ تو اسٹوڈنٹ، بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے قیام کے ساتھ اسلام کی اشاعت کا کام بھی شروع ہوا۔ جب مغل سلطنت یعنی مغل سلطنت کا قیام کب ہوا؟ ویری گڈ، آپ کے معنی کریکٹ آنسر آیا ہوگا 1526 عیسوی میں، جب بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، تو اسلام کا کام بھی کافی تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ تو اس غرض سے جب یہ اشاعت کا کام شروع ہوا تو ہندوؤں نے کیا کیا؟ تو اسٹوڈنٹ، ہندوؤں کے لیے یہ بات قابل تشویش تھی کہ ہندوؤں کے طرز عمل میں بھی تبدیلیاں آئے، یعنی کہ جس طرح مسلمانوں کے طرز عمل میں تبدیلیاں آئیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے طرز عمل میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ تو اس غرض سے انہوں نے بھی ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کو بھکتی تحریک کہتے ہیں، جس کی غرض سے ہندو مذہب کی اشاعت تھا۔ تو اس کے غرض سے ہندو مفکرین اور اصلاح پسندوں نے اسلامی اشاعت کے رد عمل میں، یعنی اس کے مقابلے میں ہندو مت میں اصلاحات کا عمل شروع کیا، یعنی ہندو اصلاحات میں بھی اچھی باتیں شامل کر دی تاکہ ہندو مذہب کا بھی پرچار ہو سکے، یعنی کہ اشاعت ہو سکے۔ اس غرض سے ہندوؤں کی اس تحریک کا نام بھکتی تحریک تھا۔ کون سا تحریک تھا؟ بھکتی تحریک کا مقصد کیا تھا کہ ہندو مذہب کی اشاعت، ہندو مذہب کو پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ بھکتی تحریک کا مین مقصد کیا تھا کہ ہندو مذہب کو پھیلاؤ، یعنی کہ اس کا اشاعت کرنا تھا۔ اس کے بعد سکھ تحریک کی بات کرتے ہیں۔ سکھ مذہب یعنی سکھزم، یہ بھی ہندوستان میں ایک ایسی تحریک تھی جس میں سکھ مت کے تعلیمات ہندوستان میں رائج ہوئے، بہت سے لوگوں نے سکھ مت میں شمولیت حاصل کی۔ سکھ مت ایک مذہب ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سکھ مذہب کے بانی کون تھے؟ یہ ہمارا کوشچن کا حصہ ہے، سوال نمبر شارٹ کوشچن نمبر 5 ہے آئی تھنک، کہ سکھ مذہب کے بانی کون تھے؟ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک تھے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ دوسرا کوشچن، یہ 1469 میں لاہور کے قریب تلونڈی نانکانہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1469 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور کے قریب تلونڈی، نیو نیم از نانکانہ صاحب، تو نانکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 3، بچپن ہی سے بابا گرو نانک خاموش طبیعت کے مالک تھے اور دنیاوی امور میں آپ کی دلچسپی نہیں تھی، یعنی دنیاوی کاموں میں بابا گرو نانک کی کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں تو آپ نے شادی کی اور 2 بیٹے بھی تھے، اور اس کی شادی ہوئی اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ آپ نے کم عمر میں، یعنی کہ آپ نے عمر کے آخری ایام کرتارپور، یہ پنجاب میں جگہ کرتارپور میں گزارے، اور 1539، یہ ڈیٹ آپ نے مائنڈ میں رکھو، ڈیٹ آف ڈیتھ اینڈ ڈیٹ آف برتھ۔ ڈیٹ آف برتھ 1469، ڈیٹ آف ڈیتھ کب ہوئے؟ 1539، یعنی 1539 میں وہی وفات ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ تعلیمات دی۔ سکھ مت کے اہم تعلیمات کی بات کریں تو 4 اہم تعلیمات میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شارٹ کوشچن نمبر 6 ہے آئی تھنک، کہ سکھ مت کے تعلیمات کیا تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، تو اب بابا گرو نانک نے جو تعلیمات دی، تو اس تعلیمات کی غرض سے اس نے کہا کہ آپ نے خدائے واحد یعنی اللہ ایک کی عبادت کی تلقین کی۔ خدا ایک ہے، یعنی کہ سکھ مت اور ہندو مت میں نمایاں فرق یہ ہے کہ ہندوؤں کے بے شمار خدا ہیں، لیکن سکھ مت کی بات کریں تو سکھ مت میں یہ تھا کہ آپ نے خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی، اور ساتھ میں طبقاتی نظام کو سخت ناپسند کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری رسومات کا خاتمہ بھی کیا، یعنی جو غیر ضروری رسومات تھے جس میں فضول خرچیاں شامل تھی اور ایسے تہوار تہذیبیں تھی، جس کو خاتمے میں بابا گرو نانک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے، یعنی آپ نے اچائی کی تلقین، یعنی دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہو،
ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مذہب کے نمایاں تعلیمات تھے. تو یہ تو سکمت اور بھکتی تحریک ہو گئی. تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ اینڈ آئی تھنک آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آپ اس لیکچر کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے تو اس کو میں دہراؤں گا، تو آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو غور سے سننا ہے. اسٹوڈنٹس اب اس کے سم اپ پہ آتے ہیں. اس کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سے ہیں اگر ہم بات کریں تو پوائنٹس میں نے اسٹارز میں دیے ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا آپ لوگ. ہندوستان شروع ہی سے مختلف مذاہب کے لوگوں کا مشترکہ وطن ہے. اس لیکچر کے نمایاں پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں ہندو، سکھ، عیسائی، پادری، آتش پرست، بدھزم، جینزم اور اسلام شامل ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اس لیکچر میں بات کریں، ماں سوائے اکبر کے تمام مغل حکمرانوں نے اسلامی اشاعت کے لیے کوششیں کی. ماں سوائے اکبر نے کیا کیا کہ تمام دین کی تمام مذاہب سے جو باتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا اور نیا دین بنایا جس کو ہم دین الہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے خلاف مجدد الفسانی نے تحریکیں شروع کی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تصوف. یہ بھی ہم نے پڑھا. تصوف سے کیا مراد ہے؟ تصوف اس مذہبی عمل کا نام ہے، اس مذہب کا نام ہے جس سے صوفی دنیاوی کاموں سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہوتے ہیں اور صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کی غرض سے لگ جاتے ہیں. بھکتی تحریک ہندوؤں کی ایک تحریک تھی جس کا مقصد ہندوؤں کے مذاہب کا اشاعت تھا. یعنی ہندو مذاہب جتنے بھی تھے اس کا اشاعت تھا. وہ اس کا کام کون کر رہا تھا؟ بھکتی تحریک. اس کے بعد سکھ تحریک کی بات کریں تو یہاں پہ میں نے بتا دیا گرو نانک سکھ مذہب کے بانی ہے اور یہ 1469 میں تلونڈی لاہور کے قریب پیدا ہوئے. تو سنیں، یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو سنیں آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں. آج کا ہوم ورک اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ لیکچر کے تمام اہم پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. یہ اس لیکچر کے جتنے بھی اہم پوائنٹ ہیں جس میں ہم نے بتایا کہ مغلوں کی مذہبی جو وداری اور اس کے ساتھ ساتھ بھکتی اور سکھ تحریک، یہ 3 مین ہیڈنگس کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے لیکچرز کو دیکھ کر. جو بچے لیکچر نہیں دیکھیں گے تو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں. خدا حافظ. آج کا لیکچر آئی تھنک آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. خدا حافظ.